کونین کیا ہے خلد کا قبضہ لیے ہوئے. اور یہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے جن کو نشانی بنایا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ایک آیت اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح سے ہر طرح کے عیب سے پاک رکھا، اور پھر جب وہ جوان ہوئیں تو اللہ نے ان کے بغیر کسی مرد کے چھوئے ہی انہیں حاملہ بنایا، اور اس کے بعد پھر ان سے بچے کی ولادت ہوئی، وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں. تو سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تو ہے ہی، حضرت بی بی مریم کے واقعات تو ہیں، اس کے علاوہ دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی بھی بہت ساری باتیں اسی سورہ میں آئی ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور پھر دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی فضیلت میں بھی آیتیں آئی ہیں. سورہ مریم میں جو اللہ رب العزت نے حضرت بی بی مریم کا واقعہ بیان فرمایا وہ یوں ہے. میں سورہ آل عمران میں کچھ حصہ اس کا بیان کر چکا ہوں. حضرت بی بی مریم کی پیدائش کا قصہ آل عمران میں ہم نے بیان کیا، لیکن جب یہ جوان ہوئیں، اور یہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ بیت المقدس میں ان کی پرورش ہوتی رہی حضرت زکریہ علیہ السلام کے تربیت میں، ان کی سرپرستی میں. تو جب یہ جوان ہوئیں تو اچانک ایک دن ایک فرشتہ ان کے پاس آیا. تفسیر میں ہے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. انہوں نے آ کر کے کہا کہ اے مریم، میں تجھے ایک بچہ دینے آیا ہوں. قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، ایک بہت ہی ستھرا بیٹا میں تجھے دینے کے غرض سے آیا ہوں. تو بی بی مریم پکار اٹھی. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، مجھے کیسے لڑکا ہو سکتا ہے، مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں. نظام کیا ہے دنیا کا، بچہ ہونے کے لیے ایک مرد اور ایک عورت کا ملنا ضروری ہے. یہ نظام ہے، اسباب پر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کائنات کو بنایا ہے. مرد کا اور عورت کا نکاح کے ذریعے سے جو اولاد کا ایک سلسلہ چلتا ہے یہ معروف ہے، سب کو معلوم ہے. اسی اعتبار سے حضرت بی بی مریم کا تعجب کرنا حق بجانب تھا کہ مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے، میرا تو نہ نکاح ہوا ہے نہ میری شادی ہوئی ہے، اور مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں. تو جبرائیل امین نے کہا قال کذالک، اللہ ایسی ہی چاہتا ہے. قال کذالک قال ربک هو علی ہین، تیرے رب کے لیے یہ بہت ہی آسان معاملہ ہے. بغیر باپ کے ایک بچہ دینا یہ بہت ہی آسان معاملہ ہے. یہاں پر جو تفسیر آئی ہے وہ بڑی پیاری ہے. حقیقت میں اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اگر تعجب ہونا تھا تو یہ اس بغیر ستون والے آسمان کو دیکھ کر تعجب کرتے کہ کبھی کسی کے سر پر گرتا تک نہیں، اس کو کون تھام کر کے رکھا ہے. یا آسمانوں کا چھت زمین کو پانی پر بچھا کر کے رکھا ہے، کیا یہ تعجب کے امور نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بہت سارے ایسے کام جو ہماری عقل میں ہمارے دماغ میں آ نہیں سکتے. تو جبرائیل امین نے کہا تیرے رب کے لیے یہ کام بہت ہی آسان ہے، یعنی بغیر باپ کے ایک بچہ دینا. جیسے کہ پچھلی تفسیروں میں آپ نے سنا ہے کہ پتھر سے اللہ نے کیا پیدا کیا؟ اونٹنی پیدا کی. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پتھر سے. تو یہ چیز اللہ رب العزت کے لیے کوئی بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے بعید نہیں. وہ جب جیسا چاہے مولا تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرمائے. تو حضرت بی بی مریم کو انہوں نے کہا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ستھرا بیٹا دینا چاہتا ہے. پھر حضرت جبرائیل امین نے ان کے جسم پر پھونک ماری، اس طرح پھونک دیا تو وہ حاملہ ہو گئی اور حمل ٹھہر گیا. حمل کے لیے جو پروسیس ہے وہ الگ ہے، لیکن یہاں صرف جو ہے پھونک سے کیا ہے؟ حمل ٹھہرا. اسی لیے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لقب بھی جو دیا گیا وہ روح اللہ، یعنی پھونک، روح کو بھی ایک پھونک ہی کہا گیا ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈالی گئی ایک پھونک سے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت بی بی مریم حاملہ ہوئی، حاملہ ہو گئی، کسی نے آپ کو دیکھا نہیں اور کوئی چھوا نہیں، ہاں البتہ آپ کے ایک چچیرے بھائی تھے جن کا نام بھی یوسف بتایا گیا ہے، یا واللہ عالم جو بھی نام رہا ہو، تو انہوں نے دیکھا، محسوس کیا بی بی مریم کو، تو مریم کی پاکی اپنی جگہ پر، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا مریم کے متعلق، لیکن انہوں نے کہا کہ اے مریم، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ زمین میں بغیر بیج ڈالے فصل آ گئی ہو؟ اشاروں میں انہوں نے بات کی۔ حضرت بی بی مریم نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، اللہ اگر چاہے تو بغیر زمین کے بھی فصل نکال دے، بغیر بیج کے دور کی بات ہے، بغیر زمین کے پتھروں میں وہ فصل نکال دے کسی بھی جگہ۔ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بات ہوئی، اس کے بعد جب حمل یعنی وضع حمل کا وقت آیا، ولادت کا وقت آیا، تو اب وہ جو درد ہے، اس درد کے شدت کے بعد جو ان کے زبان سے الفاظ نکلے وہ قرآن میں ہے، وہ کہتی ہیں فناداها من تحتها اللہ تحزنی وقد جعل ربکی تحتکی سریا، اور ایک جگہ تو انہوں نے کہا مت هذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں مر جاتی اور بھولی بھلائی ہوئی جیسے ہو جاتی۔ درد جو ولادت کے وقت عورت کو ہوتا ہے وہ حضرت بی بی مریم کو بھی ہوا، تو آپ کو اللہ رب العزت نے القاء کیا۔ نبیوں کو جو آتی ہے وہ وحی ہے، نبیوں کو جو پیغام آتے ہیں وہ کیا ہے؟ وحی ہے، اور غیر نبی کو جو اللہ کی طرف سے بات ڈالی جاتی ہے اس کو الہام کہتے ہیں یا القاء کہتے ہیں۔ القاء دل میں اللہ کی طرف سے بات کا ڈال دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ اے مریم تم یہاں سے نکلو اور جھاڑیوں کے بیچ میں جاؤ، کھجور کے جھاڑیاں تھیں وہاں پر، ان کو ادھر بھیجا گیا۔ حضرت بی بی مریم وہاں آئیں اور ایک سوکھے کھجور کا تنا پکڑ کر کے وہ سوئی تھی، ایک پتھر کے اوپر وہ لیٹی تھی۔ اب وہ درد شدت کا بڑھتا گیا تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو پھر القاء ہوا کہ یہ درخت کو ہلاؤ، تو یہ درخت کو انہوں نے ہلایا تو اس میں پکی ہوئی میٹھی کھجوریں گری، تو وہ کھجوریں کھانے میں مصروف ہوئیں۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے ہیں تو حضرت بی بی مریم نے دیکھا، اچھا ایک بات اور بھی، اس حمل کے متعلق الگ الگ باتیں ہیں۔ یہ 9 مہینے کا حمل نہیں تھا، 9 مہینے کا حمل نہیں تھا، بلکہ بعض مفسرین نے فرمایا صرف 1.5 دن کا حمل تھا یہ۔ بس جب ظاہر سی بات ہے سارا پروسیس ختم کر دیا گیا تو پھر 9 مہینے کی ضرورت بھی کیا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی بن کر کے آ رہے تھے، جیسے کہ جبرائیل امین نے کہا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، ہم تیرے بیٹے کو پورے انسانوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے اور اپنی جانب سے اللہ کی ایک رحمت انہیں بنایا جائے گا۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اب یہاں ولادت کے جو بعض معاملات ہیں اس کو میں بیچ میں عرض کر دوں۔ یقیناً عورت جو اس راستے سے گزرتی ہے اس کا بڑا ثواب ہے، اسے بڑا اجر دیا جائے گا۔ ویسے تو ہر تکلیف پر اجر ہے اگر صبر کر لے جائے، تو جو عورتیں حمل سے ہوتی ہیں وہ بوجھ اٹھا کر 9 مہینے تک بچے کا گھومتی پھرتی رہتی ہیں، کام کاج کرتی ہیں، پھر جب بچے کی ولادت کا وقت آئے تو جو درد کی شدت وہ برداشت کرتی ہیں وہ مرد حضرات اس کو نہ احساس کر سکیں گے نہ اس کو ایکسپلین کر پائیں گے۔ وہ الگ بہت سخت ترین قسم کا درد ہوتا ہے۔ بعض حکمہ کہتے ہیں روح نکلنے کے وقت، موت کے وقت 40 ہڈیوں سے جان چلی جاتی ہے تب آدمی مر جاتا ہے، لیکن ایک بچے کے ولادت کے وقت 39 ہڈیوں سے اس کی روح جا چکی ہوتی ہے، یعنی وہ تقریباً موت کے قریب جا کر کے پھر ایک بچے کو دنیا میں وجود دیتی ہے۔ اس وجہ سے
اللہ رب العزت نے ماں کی فضیلت میں جو آیتیں آئی ہیں اس میں اس کا بھی ذکر فرمایا، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، جب وہ ماں تمہیں جنم دیتی ہے تو بڑے تکلیفوں کے ساتھ جنتی ہے۔ تو یہاں پر عورتوں کو جو تکلیف ہوتی ہے ان تمام معاملات کی، اس پر وہ نہ گھبرائیں، بلکہ اس پر انہیں اجر و ثواب کی بشارت ہے۔ حتیٰ کہ اس درد زحم ولادت کے وقت اگر کوئی خاتون کا انتقال ہو جائے تو اسے شہادت کا مقام ہے، اسے شہادت کا مقام ہے۔ تو یہ عورتوں کے معاملات ہیں۔ بہرحال حضرت بی بی مریم کو جب ولادت ہوئی، حضرت بی بی مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو اب بچے کا معاملہ تھا کہ قوم میں واپس لے کر کے بچے کو آنا ہے، کیا کریں؟ لوگ تو سوال کریں گے نا، مریم کی تو شادی نہیں ہوئی، بچہ آیا کہاں سے؟ تو وہ بچے کو لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے لگی کہ اے رب کائنات، میں یہ بچے کو لے جاؤں تو کیا لوگوں سے کہوں؟ کیسے بچہ آیا؟ کہاں سے آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انتظامات خود فرماتا ہے۔ اللہ کی طرف سے پھر سے القاء ہوا، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، تم اپنا کھاؤ پیو، اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو، ہاں، اور فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اگر آج کوئی تمہیں انسان نظر آ بھی گیا بات چیت کرنے کے لیے تو اس سے کہنا کہ میں آج چپ رہنے کا روزہ رکھی ہوں۔ چپ رہنے کا روزہ پہلے ہوا کرتا تھا پہلے کی شریعتوں میں، یعنی صبح سے لے کر شام تک یا جو بھی ان کا وقت ہوتا تھا خاموش رہنے کا بھی روزہ ہوتا تھا، اور میں سمجھتا ہوں وہ بڑا روزہ ہے، بڑا روزہ ہے۔ کاش یہ عورتوں پہ فرض ہو جاتا، بہت سارے عیبوں سے وہ بچ جاتی۔ چپ رہنے کا روزہ جو ہے یہ پہلے کی شریعتوں میں تھا۔ یقیناً زبان کی ہلاکتیں بڑی خطرناک ہے میرے عزیزو، آپ کو معلوم ہوگا زبان جیسے ہلتی ہے، کبھی تو یہ کفر بکتی ہے، کبھی حرام۔ اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو 2 انگلیوں سے پکڑ کر کے بیان فرمایا تھا کہ یہ گوشت کا لوتھڑا بعض لوگوں کو جنت میں لے جاتا ہے اور بعض لوگوں کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ یہ گوشت کا لوتھڑا یعنی گوشت کا ٹکڑا ہی تو ہے زبان۔ تو بہرکیف حضرت بی بی مریم کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ اگر کوئی تمہیں پوچھنے آئے تو کیا کرنا؟ چپ ہونے کا روزہ ہوں یہ بتانا۔ اگر کہہ دیا تو پھر روزہ کہاں ہے؟ یعنی ایسا کہا جائے گا کہ میں آج چپ رہنے کا روزہ ہوں تو پھر کہا جائے گا بول کیوں رہے ہو؟ نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا اشارہ کر کے بتاؤ، اشارہ کر کے بتاؤ کہ میں آج چپ رہنے کا روزہ ہوں۔ یعنی یہ جو چیز کہہ رہے ہیں، دیکھیں قرآن میں کہیں پر بھی تضاد نہیں آتا، تضاد نہیں آتا۔ ابھی چند دنوں پہلے ہمارے ایک ساتھی نے بتایا تھا کہ ایک آدمی بورڈ پر لکھا ہوا تھا، ابھی جیسے مانگنے والوں کی بہت بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، اب تو ڈیجیٹل فقیر بھی ہیں، وہ پورا ریکارڈڈ سب چل رہے ہیں، اب بولنے کی ضرورت نہیں، مائک لے کر کے بعض لوگ بورڈ پہ لکھ کر کے لے جاتے ہیں کہ میں گونگا ہوں، بہرا ہوں، میری مدد کریں۔ اس پر لکھا ہوا تھا، کسی صاحب نے ان سے پوچھا کب سے گونگے ہو آپ؟ اس نے کہا بچپن سے۔ تو یہ چیز اس کی پول کھول دیتی ہے کہ اگر گونگے ہو تو بچپن سے یہ جو لفظ آیا حضرت بی بی مریم کے لیے جو اللہ تعالی کی طرف سے القاء ہوا وہ کیا ہے؟ اشارے سے۔ میں یہ بات اس لیے چھیڑا کہ بعض لوگوں نے مجھے سوال کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ اگر بی بی مریم چپ کا روزہ تھی تو اپنی قوم کو انہوں نے کیسے بتایا کہ میں چپ کا روزہ ہوں؟ تو یہاں پر یہ ضروری تھا، اس لیے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے اشارے سے بتایا تھا، اور اس وقت ان کی قوم کو معلوم تھا کہ چپ رہنے کا روزہ بھی ہوتا ہے۔ تو خیر انہوں نے اشارے سے بتایا، جب قوم کے پاس آئی تو اب قوم کی باتیں دیکھیں، معلوم ہے کیسے کیسے تانے دیتے ہیں۔ یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، اے مریم، پاک عورتوں کو اس وقت اخت ہارون کہتے تھے، پاک عورتوں کو، حالانکہ بی بی مریم کے کوئی بھائی ہارون تھے نہیں،
ان کو شرافت میں جب کسی کو کہا جاتا تھا تو اخت ہارون کہا جاتا تھا. اے ہارون کی بہن، نہ تمہاری ماں بری تھی نہ تمہارے باپ برے تھے، تو یہ کیا کر کے لے آئی؟ ظاہر سی بات ہے قوم کے تانے ایسے ہی ہوتے ہیں، سیدھے تیر چلا دو، بدگمانی کرنا، وجہ تک نہیں پوچھتے کہ کہاں سے آ رہے ہو، کیوں آ رہے ہو، کہاں گئے تھے. بہت سارے لوگ ڈائریکٹ حکم لگاتے ہیں. تو قوم نے جو ڈائریکٹ بات کی وہ بھی اللہ نے فرمایا سیدھے بی بی مریم کو یوں کوسنا شروع کر دیا، تمہارے باپ بھی اچھے تھے، تمہاری ماں بھی اچھی تھی، تو یہ سب کیسے کر گئی، تیرے گود میں بچہ کہاں آیا؟ فاشارت الیہ، بی بی مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، اس سے بات کرو. یعنی خود تو اب بات نہیں کر سکتی، چپ کا روزہ ہے. تو قوم اور جھلا دی، انہوں نے پریشان ہو کر کے کہا قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی گود کا ہے، آج کا آج پیدا ہوا ہے. یہ ان کا ڈسکشن چل رہا تھا، وہ جھلائی ہوئی قوم بی بی مریم سے سوال کر رہی تھی. اب ادھر اللہ رب العزت فرماتا ہے سیدنا عیسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام گود میں سے ہی بول پڑے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. یہ حضرت عیسیٰ کا اتنا بڑا جملہ، گود کا بچہ پہلے دن کلام کر رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ؟ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے گود سے ہی نبی بنے، اور پھر مجھے مبارک بھی بنایا ہے اللہ تعالی، اور پھر مجھے نماز کا حکم دیا ہے کہ میں جہاں رہوں نماز پڑھوں، اور میری والدہ کے ساتھ، میری ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا مجھے حکم دیا ہے، اور میں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کروں گا. تو یہ جو جملے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نکلے، پوری قوم چپ ہو گئی، خاموش. اور کرتے بھی کیا جب پہلے دن کا بچہ کلام کر رہا ہو. یہاں سے اندازہ کرے رب تبارک و تعالی جب کوئی اپنی آیت دکھاتا ہے تو جتنے اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں سب کے منہ کو بھی بند کر دیا جاتا ہے. معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی تھا کہ گود میں ہی آپ بول پڑے تھے. اچھا، وہ گود میں ہی نبی تھے، گود میں ہی انہیں اللہ نے کتاب دیا تھا، گود میں ہی اللہ نے ان کو کتاب، جبکہ وہ خود کہہ رہے نا آتانی الکتاب. اور یہاں کچھ بیوقوف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی. عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں اب بھی سب کا عقیدہ یہی ہے، وہ آئیں گے قیامت کے قریب اور پھر نبی بن کر کے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر رہیں گے. وہ نبی تو ہیں، ان کی ذات نبی ہے، لیکن وہ جب یہاں پر رہیں گے امتی کی حیثیت سے. تو جو عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا کی امت ہونے پر فخر کریں، ان کو اللہ گود میں کتاب عطا کیا ہے، تو پھر کیا یہ بات تعجب کی ہے کہ ہم جب کہیں میرے آقا کو اللہ نے اس وقت علم ما کان و ما یکون عطا کیا جب ابھی آدم کو پیدا بھی نہیں کیا تھا؟ یہ تعجب کی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں ہے. بہرحال اب یہاں سے ایک چیز اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، والسلام علی یوم ولدت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا. یہ الفاظ ہیں قرآن پاک میں، سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، یعنی جنم دن جس دن وہ پیدا ہوئے. میلاد اسی کو تو کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی ولادت کے دن پر سلام بھیج رہے ہیں، اور ہم اپنے آقا کی ولادت کے دن سلام بھیجیں تو کیا یہ قرآن کے خلاف ہو سکتا ہے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے والسلام علی یوم ولدت. ولدت کہتے ہیں میں جس دن پیدا ہوا. اچھا، ساتھ میں یہ بھی ہے وہ یوم اموت، اور جس دن میرا انتقال ہو جائے اس دن پر بھی سلامتی ہو.
ہم اولیاء کرام کے انتقال کے دن ہی عرس مناتے ہیں، حضور کی ولادت کے دن سلام پڑھتے ہیں، اکثر اولیاء کاملین کے وفات کے دن ان پر سلام بھیجتے ہیں. یہ قرآن کے مطابق ہے میرے عزیزوں. بہرحال تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا اور پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مثال بنایا، ایک نشانی بنایا. لیکن ہوا کیا، اس وقت جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے تسلیم کیا عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں، لیکن یہودی جو تھے وہ حضرت بی بی مریم عذرا طاہرہ طیبہ زاہدہ جو پاکیزہ تھیں ان پر الزامات، تہمتیں، بہتان شروع کیا. کہا کہ انہوں نے زنا سے یہ بچہ لایا ہے، معاذ اللہ رب العالمین. اب دیکھیں یہودی بھی اور عیسائی بھی دونوں گمراہ ہوئے. کیسے؟ یہودی تو بی بی مریم کو کوستے رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے خلاف بکتے رہے، ان کو الگ الگ جملے کستے رہے بغیر باپ کا، یعنی غلط انداز میں اس کا ذکر کرتے رہے. تو یہ اس لیے کافر و مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے. اور عیسائی محبت میں غلو کرنے لگے. محبت میں کیسے؟ ارے ہمارے نبی عیسیٰ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن اتنا بڑھایا اور کہا کہ دنیا میں ان کا کوئی باپ نہیں، لیکن اللہ ہی ان کا باپ ہے، معاذ اللہ رب العالمین. تو اب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے لگے، سن آف گاڈ. اب بھی یہ کہتے ہیں خدا کا بیٹا. یہ شرک کیا انہوں نے، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرایا. تو یہاں یہ محبت میں گمراہ ہوئے ہیں عیسائی، اور یہ یہودی دشمنی میں گمراہ ہوئے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسی نشانی ہے جن کے ساتھ بعض لوگ غلو کر کے مبالغہ کر کے گمراہ ہوئے، وہ عیسائی ہیں، اور یہودی ان سے دشمنی کر کے گمراہ ہوئے. حقیقت میں اگر عیسیٰ علیہ السلام سے صحیح معنوں میں کوئی محبت کرتا ہے تو وہ اسلام اور مسلمان ہے. کتنے سالوں تک تو ان کے جھگڑے چلتے رہے، یہودیوں کے اور عیسائیوں کے. وہ بھی قرآن میں قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. عیسائی کہتے تھے یہودی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور یہودی کہتے تھے عیسائی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ سب تو دونوں کے جھگڑے بہت سالوں تک چلتے رہے. اور یہودیوں کے الزامات ویسے ہی تھے عیسائیوں کے اوپر کہ بی بی مریم کی طہارت پر وہ الزام لگاتے تھے، حضرت عیسیٰ کی ولادت پر الزام لگاتے تھے. قرآن کے آنے کے بعد ان کی سب کی زبانیں چپ کر دی گئیں. اب ہونا یہ چاہیے کہ ان عیسائیوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان پر بھی قرآن کا احسان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طہارت، بی بی مریم کی طہارت جتنا قرآن نے بیان کیا ہے، ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیسی فضیلت قرآن نے بیان کیا. یہودی جو اول فول بکتے تھے ان کی مذمت بھی قرآن نے کی ہے. تو در حقیقت عیسائیوں پر قرآن کا احسان ہے یا نہیں؟ قرآن کا احسان ہے. عزیزان گرامی، یہ سورہ مریم میں جو خاص واقعہ تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تھا. اس سورہ کی فضیلتیں ہیں، ہمارے بزرگان دین نے لکھا ہے. میں وہ چلتے چلتے آپ کو بتا بھی دوں. خاص طور پر وہ عورتیں جو بانجھ ہوں، ولادت نہیں ہوتی یا بچے نہیں ہوتے، ان کے متعلق بھی بزرگوں نے عمل بتایا، اور روزانہ سورہ مریم کی تلاوت کریں. اللہ تعالیٰ غیب سے بچہ عطا فرمائے. اس کی تقدیر میں ہو انشاءاللہ رب تبارک و تعالیٰ تبدیلی فرمائے گا. اور اس کے علاوہ جن بچیوں کی شادی نہ ہو رہی ہو، جوڑے مناسب نہیں ملتے، مغرب کے بعد وہ سورہ مریم کی روزانہ تلاوت کریں. اس کے علاوہ حاملہ عورتیں جن کے پیٹ میں بچے کی ابھی پرورش چل رہی ہے، پریگننٹ ہیں، ان کے لیے بھی بزرگوں نے فرمایا وہ ہمیشہ سورہ مریم کی تلاوت کرے. نیک و صالح بچہ ان کی گود میں آئے گا انشاءاللہ، اور بہت سارے دردوں سے اور بہت ساری بیماریوں سے بچا لیا جائے گا. تو سورہ مریم کی تلاوت اکثر عورتوں کو میں یہ کہتا بھی ہوں، اور دیگر اوقات میں بھی عورتیں، بچیاں سورہ مریم کی تلاوت کو جاری رکھیں. اللہ اس کی بہت برکتیں عطا فرمائے گا. دوسری سورہ طٰہٰ، جس میں کثرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم کا. اور شاید ہی کوئی پارا ہو جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ آیا ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی بڑے عجیب انداز سے ہوئی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سن لیا آپ نے؟
موسیٰ علیہ السلام کی سن لیں. موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی؟ فرعون کا زمانہ تھا. ایک دن فرعون نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ اس نے خواب دیکھا کہ ایک آسمان سے تارا ٹوٹ کر کے اس کی گود میں گرا اور آگ لگ گئی پورے محل میں, سب جل کر خاک ہو گیا. تو وہ گھبرا کر کے اٹھا, سارے کاہنوں کو بلایا خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے. تو جو بڑے بڑے جوگی رہے ہوں گے اس زمانے کے, ان میں سے کسی نے علم نجوم سے یہ بتایا کہ فرعون عنقریب بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا, تیری سلطنت کو ختم کرنے والا. اب اس زمانے میں غرور, نشہ بادشاہوں کا جو ایسا تھا کہ وہ ساری انسانیت کو اپنی پراپرٹی سمجھتے تھے. قتل عام تو ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. تو فرعون نے کہا اچھا بنی اسرائیل میں کوئی بچہ ایسا آئے گا جو میری سلطنت کو ہلاک کرے گا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ میری سلطنت کبھی ختم ہو. تو اس نے آرڈر دیا کہ اب دیکھیں بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے. جو بھی بچہ ہو, اس پورے خاندان میں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے. اس نے اس خوف سے بنی اسرائیل کے تقریباً 12,000 بچوں کو قتل کیا 2 سال کے اندر. جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا, یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم. اللہ تعالیٰ نے یہ کئی مقامات پر فرمایا کہ وہ لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے. خواب جو دیکھا تھا, خالی خواب کی بنیاد پر وہ اتنا کر گیا. یہی تو میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھار انسان ڈر کر کے اتنے راستے ڈھونڈتا ہے